السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. کیسے ہیں عمران بھائی؟ آپ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ شکر الحمدللہ اللہ کا کرم. آپ سنائیے سر. الحمدللہ الحمدللہ. سب سے پہلے تو بہت بہت شکریہ آپ کے وقت دینے کا. تھینک یو سو ویلکم مچ. سر. ویلکم ویلکم مائی آنر. اور میں چاہوں گا آپ اپنے بارے میں جو ہمارے ویورز ہیں ان کو بتائیں کہ آپ کیا کرتے ہیں، کہاں سے بلونگ کرتے ہیں اور کیا ہیں آپ کی ایکٹیویٹیز. تو چھوٹا سا جو انٹروڈکشن مجھے پتا ہے وہ یہ ہے کہ آپ بہت زیادہ ایکٹیو جو ہیں وہ سوشل ورکر ہیں. تو پلیز گو ہیڈ، آپ ہمیں گائیڈ کریں اور بتائیں. جی ضرور ضرور. جی میرا نام جیسا کہ شہزاد وارثی صاحب نے بتایا ہمیں، آپ سب سے دوستوں کو بتایا، رانا محمد عمران میرا نام ہے. میرا تعلق بیسکلی اوکھاڑا شہر اور ملتان شہر دونوں سے ہے. پروفیشنلی میں لا گریجویٹ وکالت سے ریلیٹڈ ہوں اور انکم ٹیکس سیلز ٹیکس کی کنسلٹنسی کرتا ہوں. اور سوشل ایکٹیویٹیز کے لیے جو ہے ایک این جی او ہے کرسٹل ویو ویلفیئر فاؤنڈیشن، اس کا فاؤنڈر اور بانی بھی ہوں. اور اوکاڑا ضلع میں جو ہے کچھ خدمات سر انجام ہم دے رہے ہیں. اور اس کے علاوہ یہ ہے کہ ویڈیوز میں اور میڈیا میں اور پروڈکشن میں کچھ کوشش رہتی ہے کہ کچھ نہ کچھ ہم کرتے رہیں، اور کچھ جس سے مطلب کچھ معاشرے میں بہتری کی کردار میں کچھ ہمارا بھی کچھ حصہ ہو جائے. تو یہ چیز ہے ہماری. اور دوسرا کرسٹل ویو ویلفیئر فاؤنڈیشن کے حوالے سے میں ضرور بتانا چاہوں گا کہ کرسٹل ویو ویلفیئر فاؤنڈیشن ہماری پاکستان کی سب سے پہلی وہ ادارہ این جی او ہے جس نے جھونپڑی میں رہنے والے بچوں کے لیے اسکول بنایا. اور اب انشاءاللہ ہم انہی بچوں کے لیے ایک یتیم خانہ جو ہے اس پہ کام کر رہے ہیں. بہت جلد انشاءاللہ وہ بھی آپ کے سامنے ہوگا. انشاءاللہ انشاءاللہ. آرگنائزیشن کا نام کیا بتایا آپ نے؟ کرسٹل ویو ویلفیئر فاؤنڈیشن. اچھا، کرسٹل ویو ویلفیئر فاؤنڈیشن. تو یہ اوکاڑا میں ہی آپ نے اس کو اس کی بنیاد ہے یا کسی اور سٹی میں، اور آپ آگے اس کو شیئر کر رہے ہیں؟ کس طرح کام کر رہے ہیں آپ؟ جی ہم اوکاڑا شہر سے رجسٹرڈ ہیں اور محکمہ سوشل ویلفیئر اینڈ بیت المال کے ساتھ رجسٹرڈ ہیں، اور 2014 سے رجسٹرڈ ہیں. ضلع اوکاڑا میں ہمارا ابھی سروسز ہیں. اس کے علاوہ والنٹرلی ہم ملتان میں بھی کر رہے ہیں اور باقی شہروں میں بھی کر رہے ہیں، لیکن سٹارٹ ہم نے ضلع اوکاڑا سے لیا تھا. اچھا ٹھیک ہے. عمران بھائی، میں ایک بات آپ سے ضرور پوچھنا چاہوں گا، وہ کیا چیز تھی جس نے آپ کو انیشیٹ کیا کہ آپ جو ہے نا یہ سوشل ورک سٹارٹ کریں، اس کام میں آئیں؟ کیونکہ آج کل کی تو زندگی اتنی مصروف ہے، آدمی اپنی جو ہے روزمرہ کے جو اس کی ضروریات ہیں اور جو اس کی مصروفیات ہیں اس سے وقت ہی نہیں نکال پاتا. تو آپ کیسے، آپ کو انیشیٹ ہوا اس چیز کے بارے میں؟ اس میں میں کہوں گا کہ آپ آپ جہاں پہ رہ رہے ہوتے ہیں اور جن کے ساتھ رہ رہے ہوتے ہیں وہ چیزیں بڑا میٹر کرتی ہیں. تو اس میں موسٹلی کچھ تو آپ دیکھتے ہیں کچھ پریشانیاں اور کچھ جو تکلیف جو لوگوں کو اور شہریوں کو ہو رہی ہوتی ہے، تو کچھ تو وہاں سے آپ کو ملتا ہے. کچھ آپ کا جو میں یہ کہوں گا کہ ہر انسان کے لیے جو سب سے بڑا انسٹیٹیوٹ اور ادارہ ہوتا ہے وہ اس کا گھر ہوتا ہے، وہ اس کے والدین ہوتے ہیں. اور وہ جو پرورش ہوتی ہے وہ سب سے امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے. تو بلا شبہ جی جی. اس آنے میں سب سے زیادہ جو ہے وہ والدین کی طرف سے، اور ان کا جو جس طرح ان کو کام کرتے دیکھا اور ان کو انسانیت کی خدمت کرتے دیکھا، تو وہاں سے ایک چیز ایک جذبہ پیدا ہوا. اور انشاءاللہ یہ سب سے زیادہ انسپریشن تو والدین سے ملی، اور اس کے بعد معاشرے نے بہت کچھ بتایا کہ ہمیں اگر کچھ اچھے کام کرنے ہیں تو ہمیں لوگوں کی مدد کرنی ہوگی اور زیادہ سے زیادہ جہاں تک ہم کر سکتے ہیں. تو دس واز دا تھنگ. اچھا اچھا ٹھیک ہے. تو آپ یہ اوکاڑا کے علاوہ آپ جیسے لاہور کے ساتھ آپ ہے اس میں پاس میں ہیں، تو لاہور میں بھی کچھ ایکٹیویٹیز ہیں آپ کی؟ جی ہماری ٹیم جو ہے ہو رہی ہے، لیکن ابھی ابھی ایسا سچ نہیں ہے. لیکن ود دا ٹائم بھی انشاءاللہ آہستہ آہستہ ہم اس کو پلان اپ کر رہے ہیں، اور بہت سارے لوگ ہمارے رابطے میں ہیں. تو انشاءاللہ اس وقت اصل میں اب کرنے کو کوئی اتنا ایشو نہیں ہے کہ ہم فوری سے پورے پاکستان میں کر سکتے ہیں، لیکن کم از کم آہستہ آہستہ اسٹیپ آن کرنے سے یہ ہے کہ ہمیں جو کچھ کر رہے ہیں تو وہ کچھ نظر بھی آئے. صرف کاغذوں میں ہم کام نہیں کرنا چاہتے. اگر ہم کاغذوں میں یا صرف لکھت پڑھت میں اور صرف شومنٹ کے لیے کریں تو ہم فوری سے پورا پاکستان کھول دیں.
لیکن آہستہ آہستہ کی وجہ یہی ہے کہ سنسیئر لوگوں کی تلاش ہے. جب تک سنسیئر لوگ نہیں ملتے اس وقت تک ہم مزید دائرے کو نہیں بڑھائیں گے. ہم آہستہ آہستہ انہی سورسز میں کام کرتے رہیں گے، کیونکہ ابھی تک ہم جو ہے، اب این جی اوز کا جب بھی نام آتا ہے پاکستان میں، ایک بہت ہی کانسیپٹ جو ہے لوگوں کا کلیئر نہیں ہے. اس میں کسی کا فالٹ نہیں ہے کہ کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ، کچھ لوگ تو یہ کہتے ہیں کہ چلو آؤ این جی او کھیلیں. این جی او کا پتہ تک نہیں ہوتا کہ این جی او ہے کیا چیز. بیسکلی ہمیں لوگوں کو یہ بتانے کی ضرورت ہے کہ این جی اوز کی دو اقسام ہیں، دو طرح کی این جی اوز ہوتی ہیں. ایک این جی او وہ ہوتی ہے جس کو کہ ہر دنیا کا ہر ایک بچہ بچہ جانتا ہے کہ این جی او کا نام آتے ہوئے کہتے ہیں یار اس کو تو بڑے فنڈ آ رہے ہوں گے، بڑے پیسے آ رہے ہوں گے، یہ تو بڑا جی 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 تو کھانا پینا چل رہا ہوگا، پجاروز ہوں گی، گاڑیاں ہوں گی. ایک اس کو وہ زمرے میں آتی ہے فنڈیڈ این جی او، جس کو کہ دوسرے علاقے کے لوگ یا دوسرے علاقے کے ادارے اس کو فنڈ دیتے ہیں اور اس کو کہتے ہیں کہ بھائی تم نے یہ کام کرنا ہے. دوسری این جی او جو ہے، جو موسٹلی پاکستان کے مختلف علاقوں میں پائی جاتی ہے، اس کو کہتے ہیں اپنی مدد آپ کے تحت، سیلف ہیلپ. اب سیلف ہیلپ جو تنظیمیں ہیں، وہ لوگوں کا کانسیپٹ یہ کلیئر کرنے والی چیز ہے، ان کو یہ سمجھانے والی چیز ہے کہ بھائی اگر کوئی این جی او ہے تو پہلے یہ دیکھو وہ کون سی این جی او ہے، اپنی مدد آپ کے تحت چل رہی ہے یا فنڈڈ چل رہی ہے. اگر تو فنڈڈ چل رہی ہے پھر تو ٹھیک ہے، آپ دوسری طرف سوچ سکتے ہیں کہ جی ٹھیک ہے ان کے اچھے معاملات ہوں گے یا اس طرح کا ہوگا، لیکن ان کا بھی چیک اینڈ بیلنس ہوتا ہے. اور فنڈڈ این جی او تک جانے کے لیے پہلے ایک این جی او کو کافی سروائیو کرنا پڑتا ہے، اس کو اپنے آپ کو منوانا پڑتا ہے اور اپنے اعتماد کو قائم کرنا پڑتا ہے دوسرے اداروں کے ساتھ. تو پاکستان میں موسٹلی جو این جی اوز ہیں وہ اپنی مدد آپ کے تحت چل رہی ہیں، اور جو یہ کام کر رہے ہیں ان کو ہمیں بجائے ڈی گریڈ کرنے کے، ڈس ہارڈ کرنے کے، ان کے ساتھ ہمیں کندھے سے کندھا ملا کر کھڑا ہونا ہوگا. اور اس کی مثالیں جا کے میں یہ کہتا ہوں کہ چھوٹی چھوٹی ٹریننگز کنڈکٹ کرنی ہوں گی ڈفرینٹ شہروں کے جو چھوٹے چھوٹے محلے ہیں وہاں پہ جا کے. جو ہمارے ویلفیئر اور یہ سوشل ورک کا دوست ہیں ان کو چاہیے کہ چھوٹے چھوٹے محلوں میں جا کے ٹریننگز کریں اور وہاں پہ ایک مثال قائم کریں. فار ایگزامپل کسی محلے میں گئے ہیں، وہاں پہ 10 افراد کو بلائیں اور ان کو کہیں کہ جی آپ کی گلی میں فار ایگزامپل نالی کا مسئلہ، نالی کچی ہے، پانی جو ہے باہر آتا ہے، تو وہیں پہ وہ اپنی طرف سے اناؤنس کریں کہ ہماری طرف سے 10,000 روپیہ یہ ہم آپ کو دیتے ہیں، اب آپ سارے بھی مل کے اس میں فنڈ کریں تاکہ اس گلی کو ہم مل کے تعمیر کر دیں. اسی جی طرح جی کہیں اور جاتے ہیں تو جی محلے میں، کسی اور محلے میں، جی یہاں پہ اسٹریٹ لائٹ نہیں ہے، اچھا جی اسٹریٹ لائٹ، جی ٹھیک ہے جی اسٹریٹ لائٹ 5,000 کی آتی ہے، چلیں جی 2,000 یہ ہماری طرف سے آ گیا، اب آپ بھی کنٹریبیوٹ کریں تاکہ. تو یہ اپنی مدد آپ کے تحت تنظیمیں ایسے کام کرتی ہیں. ان کو کہیں سے کسی نے کچھ نہیں دیا ہوتا، وہ اپنا وقت دے رہے ہوتے ہیں اور اس کے علاوہ اپنی پاکٹ منی سے جو لگا رہے ہوتے ہیں. تو یہ مطلب انتہائی ضروری ہوتا ہے کہ ہم ان کو اپریشیٹ کریں تاکہ وہ ڈسائڈ ہو کے یہ کام چھوڑ نہ دیں. جی جی بالکل. میں سمجھتا ہوں جی، میں بہت زیادہ آپ کو اپریشیٹ کرتا ہوں اور آپ کی پوری ٹیم کو اپریشیٹ کرتا ہوں کہ آپ اپنے وقت میں سے جو ہے وہ وقت نکال کے اور اس طرح کی ایکٹیویٹیز کر رہے ہیں. تو آئی ریئلی اپریشیٹ یو اینڈ میں گاڈ بلیس یو. آپ یہ بتائیں کہ آپ کی جو ٹیم ہے، اگر جو ابھی ہمارے دیکھنے اور سننے والے جو ناظرین ہیں وہ جوائن کرنا چاہیں اور جس کے پاس کوئی وقت ہو، وہ آپ کے ساتھ وقت لگانا چاہے، تو اس کے لیے وہ کیسے آپ کو جوائن کر سکتا ہے؟ کہاں آپ سے کس طرح رابطہ کیا جا سکتا ہے؟ اور اسپیشلی اگر وہ اکاڑا میں نہیں ہے، کسی اور سٹی سے بلونگ کرتا ہے، تو کس طرح سے وہ آپ کو جوائن کر سکتا ہے؟ جی ضرور. اس کے لیے ہمارا فیس بک پیج ہے CVF پاکستان، کرسٹل وی ویلفیئر فاؤنڈیشن پاکستان. اور فیس بک کے اوپر ہے facebook.com/CVF پاکستان. تو یہ لنک بھی میں آپ کو سینڈ کر دوں گا. آپ اپنے اس کی جو ہے سبسکرپشن اور دوسرے ڈیٹیلز میں آپ دے سکتے ہیں. اس پیج کے ذریعے ہمیں فیس بک کے ذریعے رابطہ کر سکتے ہیں، میرے فیس بک پروفائل کے ذریعے مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں. تو انشاءاللہ ہمیں خوشی ہوگی کوئی بھی دوست جو ہمارے ساتھ مل کر یہ کام کرے تو ضرور رابطہ کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ ای میل ایڈریس بھی ہے crystalviewfoundation@gmail.com. تو ان تمام لنکس کے ذریعے آپ رابطہ کر سکتے ہیں اوپنلی. ٹھیک ہے، بہت بہت شکریہ عمران بھائی. تھینک یو سو مچ. مجھے پتا آج آپ کی بہت زیادہ مصروفیات ہیں، تو اس لیے آپ کا زیادہ وقت نہیں لوں گا، اور امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ جو آپ آئندہ بھی ہمیں ضرور وقت دیں گے. جی ضرور حاضر. بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے خصوصی آج وقت نکالا بات کرنے کے لیے، اور بڑا اچھا لگا. تھینک یو سو مچ. تھینک یو سو مچ جی. ٹیک کیئر. اللہ حافظ. تھینک یو جی. اللہ حافظ سر.